الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کلام احدیت لامکاں ہے قرآن، کلام احدیت لامکاں ہے قرآن، جواب جس کا نہیں وہ بیاں ہے قرآن۔ اور ہر ایک زبان و سخن، ہر زبان، پوری دنیا میں جتنی لینگویجز ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو اور اس کے مقابلے میں قرآن کو لے آؤ۔ قرآن کی زبان، اس کی شستگی، اس کی شائستگی، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا عالم کیا ہے کہ ہر ایک زبان و سخن اس کے آگے گونگے ہیں۔ اجمی کون ہوتا ہے؟ ہم سارے اجمی ہیں نا، اجمی کہتے ہی گونگے کو ہیں، تو عرب کے مقابلے میں ساری دنیا کو اجمی کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عرب کو رب نے اتنی فصاحت، اتنی بلاغت اور اتنی وسعت زبانی عطا کی ہے کہ یہ تمام کائنات کے لوگ عرب کے سامنے ایسے ہیں جیسے گونگے ہوتے ہیں، جیسے بہت اچھا سپیکر، بہت شاندار عالم ہو اور کوئی بندہ عام اس کے آگے آ کے کھڑا ہو بات کرنے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی۔ تو اسی تناظر میں تمام دنیا کے لوگوں کو عرب کے سامنے اجمی کہا گیا، یعنی یہ سب کے سب گونگے ہیں۔ عرب کو اللہ نے اتنی وسعت عطا کی، تو ہر ایک زبان و سخن اس کے آگے گونگے ہیں۔ ہر ایک زبان و سخن کی زبان ہے قرآن۔ اور عجیب ربط، عجیب اشتراک ہے ان میں۔ کن میں؟ عجیب ربط، عجیب اشتراک ہے ان میں۔ یہ آیتیں ہیں کہ ایک خاندان ہے قرآن، یہ آیتیں ہیں کہ ایک خاندان ہے قرآن۔ اور مکی فضائل عطرت ہیں آیت آیت میں۔ کیا مطلب؟ ہر آیت قرآن کی اٹھا کے دیکھو تو یوں لگتا ہے کہ سارا حضور کا خاندان ان آیتوں کے اندر ہے۔ ان کا مقام، ان کا رہنا، ان کا بسنا ان آیتوں کے اندر ہے۔ مکی فضائل عطرت ہیں آیت آیت میں، ثنائے آل نبی کا مکان ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور ثنا کی نوک پہ آیات اس کی پڑھتا کون؟ ثنا یعنی نیزہ، نیزے کی نوک میں کس کی جرت ہو سکتی تھی کہ قرآن پڑھ کے سناتا؟ تو یہ کس نے کیا؟ ثنا کی نوک پہ آیات اس کی پڑھتا کون؟ جو اہل بیت نہ ہوں تو بے زباں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اور تمام سوروں کا اب بھی شباب قائم ہے، یعنی صورتوں کا، تمام صورتوں کا اب بھی شباب قائم ہے۔ امام عصر کی صورت جوان ہے قرآن۔ امام عصر کی صورت مطلب کہ ہر زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کا شباب ہوتا ہے، اس کا ڈنکا ہوتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے۔ تو سمجھو کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہر زمانے کا امام عصر ہے، ہر زمانے میں یہ جوان ہے۔
ہر زمانے میں اس کا روب ہے، ہر زمانے میں اس کی شان ہے، اور ہر زمانے کی نئی نسل جب علم کی اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتی ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ اس قرآن کو تو پہلی دفعہ کسی نے بیان کیا ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر نے نصیحت کیا کی؟ کہا کہ اسے پڑھا کرو، صرف سننا ہے یا پڑھنا بھی ہے؟ اسے پڑھا کرو، سرچشمہ علوم ہے یہ۔ سرچشمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا مرکز، منبع، محور۔ جتنے علوم کائنات میں ہیں ان کی جڑ، ان کا مرکز اور ان کا منبع قرآن ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو آج جتنے علوم آپ یونیورسٹیز میں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جا کے حاصل کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ سارے کے سارے قرآن سے لے کے کائنات میں پھیلائے گئے۔ تو کوئی چیز جہاں سے بھی آپ حاصل کر کے آ کے تحقیق کریں گے وہ قرآن کے اندر موجود ہو۔ لہذا شاعر نے کہا کہ اسے پڑھا کرو، سرچشمہ علوم ہے یہ۔ اب آگے سنیے، یہ سارے جو ہمارے ٹیچرز اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ سنیے، اسے پڑھا کرو، سرچشمہ علوم ہے یہ، کلام، سائنس، ادب، داستان ہے قرآن۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں، کلام، سائنس، ادب، داستان ہے قرآن۔ اسے پڑھا کرو، سرچشمہ علوم ہے یہ، کلام، سائنس، ادب، داستان ہے قرآن۔ اور جدار کعبہ پہ لٹکا کے تیر مارے گئے۔ جدار کا مطلب ہے دیوار، کعبے کی دیوار پہ لٹکا کے تیر مارے گئے۔ آیات قرآنیہ کو کہا کہ جدار کعبہ پہ لٹکا کے تیر مارے گئے کہ خاندان نبوت کی جان ہے قرآن۔ اور عجب ربط، عجب اشتراک ہے ان میں، یہ آیتیں ہیں کہ ایک خاندان ہے قرآن۔ الحمدللہ، فخر سے اپنا سر بلند کیجئے، رب کریم نے ہمیں یہ کتاب عطا کی جس کا نام قرآن ہے، جس کی تعریف کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں، مگر اللہ رب العزت نے ایسا اعجاز، ایسی شان اس کو عطا کی کہ کوئی اس کی تعریف، ثنا اور اس کی تفسیر کا حق نہ ادا کر سکا، نہ ادا کر سکے گا۔ اسی لیے ہم بھی چھوٹی سی جو خدمت قرآن عظیم کی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم نغمہ قرآنی ہر فرد کو ہم اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاتہ
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. جی آج ہم نے ربع آگے پورا کیا یعنی ثلاثہ، تو تاکہ اگلے جو 3 دن ہمارے پاس ہیں ہم اس میں اگلا پارا پھر ڈیوائڈ کر سکیں اور پھر اتنے ٹائم میں آرام سے تفصیل بیان کر سکیں، اس لیے میں نے رکوع پورا نہیں کیا، ثلاثے پہ مکمل کیا. جی قل من حرم، آپ فرمائیے کس نے حرام کی زینت اللہ، اللہ کی زینت، التی اخرجہ، وہ جو اس نے نکالی، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور کس نے حرام کیے، یہ پیچھے والے سوال کو دوبارہ دہرایا ہے. والطیبات کا اصل ترجمہ ہے اور پاکیزہ، من الرزق، کھانے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، یعنی پوچھئے ان لوگوں سے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا، جو خود اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ظاہر کی یا نکالی، اور کس نے حرام کیا پاکیزہ کھانوں کو. قل، آپ فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے. کیا چیز؟ اللہ کی زینت اور حلال اور پاکیزہ کھانے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وخالصتاً یوم القیامہ، اور خالص انہی کے لیے ہے قیامت کے روز بھی. یعنی کافروں مشرکوں کو تو قیامت کے دن اللہ کی زینت اور حلال طیب کھانے نہیں ملیں گے، یہ کن کو ملیں گے؟ ایمان والوں کو، فرما برداروں کو. تو آج دنیا میں ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ نعمتیں صرف اس دنیا میں تمہارے لیے نہیں
بلکہ تم اتنے خوش نصیب ہو کہ قیامت میں بھی اللہ نے تمہارے لیے یہ سب رکھا ہے۔ کذالک، یوں ہی نفصل الآیات، ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتیں، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے قل کہہ کے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچائیے اور ان سے پوچھیے جی کہ اللہ کی زینت کس نے حرام کی ہے۔ یہاں جو لفظ زینت ہے، ہم نے کل کے سبق میں بھی یہ پڑھا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت، عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی اچھا بہترین لباس پہنو۔ لفظ زینت آج پھر استعمال ہوا۔ یہ زینت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ زینت سے مراد انسان کا وہ لباس ہے جو اس کی ستر پوشی کے کام آئے۔ اسے قرآن نے کیا لکھا، بات سمجھیے ذرا توجہ سے۔ قرآن نے کیا لکھا؟ زینت۔ میں نے کل بھی اس بات پہ کافی گفتگو کی تھی، خاص طور پہ اپنی نوجوان بچیوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہم خوبصورتی کس میں تلاش کرتے ہیں؟ ایسے لباس میں جس سے ہمارے جسم کا سطر قائم نہ ہو، جس میں ہمارا جسم کبھی لباس باریک ہونے کی وجہ سے ننگا نظر آئے اور کبھی تنگ ہونے کی وجہ سے ننگا نظر آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لباس سب سے اچھا خوبصورت لباس ہے، ہم اس سے اپنی خوبصورتی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ مفسرین نے کیا لکھا۔ زینت اللہ سے مراد وہ لباس ہے جس سے انسان کی سطر پوشی ہو، اس کا سطر ڈھانپا جائے۔ سطر میں وہ جسم کے حصے جو شرم کے مقام ہے، جن کو شرم کی وجہ سے انسان ڈھانپنا چاہتا ہے فطری طور پر، وہ اس کی شرم کی چیزیں ہیں، وہ سطر کی چیزیں ہیں۔ عورت کے لیے عورت کا سر سطر کا مقام ہے، عورت کے لیے عورت کی چھاتی سطر کا مقام ہے، ناک کے نیچے کا سارا حصہ مرد و عورت دونوں کے لیے سطر کا مقام ہے۔ اب زینت کیا ہے اللہ کی؟ ایسا لباس جو ہمارے سر کو ڈھانپے، جو ہماری چھاتی کو کور کرے، جو ناف سے نیچے ہمارے پورے جسم کو چھپائے، ناف کے نیچے پیروں تک ہمارے گٹے، ہماری پنڈلیاں آتی ہیں کہ نہیں؟ تو ہماری جن بچیوں نے آدھی پنڈلیوں تک ٹراؤزر پہنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنے ٹائٹ کے لگتا ہے جیسے کسی نے اوپر رکھ کے سلائی کیے ہوئے ہوں، تو کیا وہ اللہ کی زینت ہے؟ اور جب آپ شرٹ پہنے اور وہ آپ کے اتنے پہلو ننگے کر رہے ہو، بازو اٹھائیں تو اتنے پہلو ننگے ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی زینت لباس ہے؟ نہیں۔ آپ گلا پہنے تو اتنا ڈیپ ہو کہ آپ کی ساری چھاتی ننگی ہو رہی ہو، تو کیا وہ زینت ہے؟ نہیں۔ اور آپ بازو پہنے تو یا تو بازو اتنے بنائیں یا اتنے باریک کپڑے کے بنائیں کہ اندر سے سارا جسم ننگا ہو رہا ہو، تو یہ سطر والا لباس اور اللہ کی زینت نہیں ہے۔ اللہ کی زینت وہ لباس ہے جو ان ساری چیزوں کے سطر کو قائم رکھے۔ اور اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زینت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زینت کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جس میں لباس کے ساتھ سونا بھی، چاندی بھی، اور اس کے وہ تمام زیورات جو انسان یعنی خاص طور پہ خواتین پہنتی ہیں، وہ ساری زینت ہے۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا کہ جس چیز کو اللہ رب العزت شریعت میں حرام نہ فرمائے وہ حلال ہے، جس کو نام لے کر حرام کر دیا جائے وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں کچھ نہ فرمایا جائے وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک ضابطہ اور کلیہ ہے جو اسٹوڈنٹس کے کام آنے والا بھی ہے
اور ہماری جتنی پڑھی لکھی یا پڑھانے والی بہنیں بیٹھی ہیں یہ ان کے کام آنے والا بھی ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کے کام پہ کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام کہاں لکھا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، آپ ڈھونڈ کے لاؤ کہ کہاں لکھا ہے۔ ہماری خواتین بھی جب کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ کتنے لکھے ہے کہ تسی روز میرج جا کے محفلہ سنو، آپ کے خاندان میں محلے میں بہت سارے لوگ آپ کو کنفیوز کرتے ہوں گے، ہے نا؟ کتنے لکھے ہے؟ ڈھونڈو ڈھونڈو کتنے لکھے ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، پھر آپ کیوں آتے ہیں روز؟ ہم یہ ساری ایفرٹ سارا مہینہ کیوں کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول پہ میلاد شریف کے قافلے جانے ہیں پورے پاکستان سے، اردو والے کتنے لکھے ہیں؟ کتنے لکھے ہیں؟ کدھر بھی نہیں لکھے، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوال بن رہا ہے نا؟ آپ کی توجہ ہونی چاہیے، میں اس لیے آپ کو سوال بنا کے آپ کو متوجہ کر رہی ہوں۔ تو بات کا جواب کیا ہے؟ بات کا ایک ہی جواب ہے کہ جو چیز لکھی ہوتی ہے نا وہ ہونے کے لیے نہیں لکھی ہوتی، وہ منع کرنے کے لیے لکھی ہوتی ہے، وہ منع کرنے کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ منع کہاں لکھا ہوا ہے، بس 2 لفظی جواب ہے کہ جو بندہ اعتراض کر رہا ہے نا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکھائے کہ یہ کہاں منع لکھا ہوا ہے، جب پوری دنیا کی کسی کتاب، کسی لٹریچر، کسی حدیث اور قرآن کی کسی آیت میں منع نہیں کیا، اور اس کے کرنے سے ہمیں نیکی کی طرف، حضور کے عشق کی طرف، حضور کے محبت کی طرف اور نماز، روزہ، پردے کی پابندی کی طرف تعلیم ملتی ہے، تو سوال کرنے والے کو پرابلم کیا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں برقع مت پہنیں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں نمازی مت بنیں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو قرآن پڑھنا نہ آئے اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے؟ جب یہ سفر کر کے آپ سارے آ کے بیٹھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ 200 سے زیادہ لوگوں نے اس رمضان میں پردہ کیا۔ اعتراض کرنے والا یہ کر کے دکھائے، وہ نہیں دکھا سکتا۔ اور جتنے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، اگر کم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے تو میں یہ تو الحمدللہ امید سے کہہ سکتی ہوں کہ جتنے لوگ پورا مہینہ آتے رہے انہوں نے ہر روز پوری نمازیں پڑھی۔ اور اب اگر رمضان کے بعد ہم اگر کسی کی سستی کو مان بھی لیں تو جتنی سستی رمضان سے پہلے تھی اب بعد میں اتنی نہیں رہے گی۔ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا۔ تو فائدے سے کون روکتا ہے؟ وہ کل ہم نے پڑھا تھا، شیطان نے کہا تھا تیرے بندے جدھر فائدے کے لیے جائیں گے میں آگے جاؤں گا، میں دائیں سے آوازیں دوں گا، میں ادھر سے بھی دوں گا، میں پیچھے سے بھی آوازیں دوں گا۔ تو یاد رکھو کہ نیکی کی طرف جانے، وہ نیکی جو شریعت کے مطابق ہو رہی ہے۔ ہاں اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے آگے سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ منع کہاں ہے۔ اس کے منع کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی جو منع ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات، شریعت کی بات، نیکی کی بات، تقوی اور پرہیزگاری کی بات، آپ کسی انداز سے بھی اگر سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو دلیل آپ نے نہیں دینی، دلیل اس نے دینی ہے۔ وہ آپ کے سامنے رجسٹر پکڑ کے، کتاب پکڑ کے کھڑا ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں جا کے دین نہیں سیکھ سکتا، آپ اسی دن رک جائیے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ سب کے لیے جواب آسان ہے نا؟ ہاں، جواب کیا ہوتا ہے؟ نیکی پر اعتراض کرنے والا دلیل لائے گا، وہ لا کے دکھائے گا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ اس کا کام ہے دلیل لانا، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ پہ اس سے منع نہیں کیا گیا، بس۔ اب یہ جواب کم پڑھے لکھے بھی دے سکتے ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایک بار ایک بندہ اعتراض کرتا ہے نا، آپ 10 بار اس سے کہیں کہ مجھے دلیل چاہیے، جو تم نے مجھے نیکی سے روکا ہے نا
اس کے روکنے کی مجھے دلیل چاہیے تاکہ میں اپنے ساتھ سارے لوگوں کو روک دوں، میں اکیلی کیوں رکوں؟ انشاءاللہ اعتراض کرنے والا 6 دن 7 دن کے بعد آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو اسی آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ جن چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا وہ چیزیں حلال ہیں، جن کا ذکر آیا اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، کسی عالم دین سے پوچھنا چاہیے، کسی استاد سے پوچھنا چاہیے، یا خود پڑھ کے معلوم کرنا چاہیے کہ کون کون سی چیز اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دی۔ فرمایا گیا کہ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی اللہ پوچھ رہا ہے کہ جو پاکیزہ رزق ہے، جو پاکیزہ کھانے، لذیذ کھانے ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ یہ پیچھے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو کفار اور مشرکین اور یہودی یہ اپنے پاس سے لوگوں کو لسٹیں دیتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم ساری دلیلیں لاؤ کہ میں نے کہاں ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بنانے والا تو میں ہوں، حلال کرنے والا میں ہوں، تو میں نے جب ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی، تو جو حلال چیز ہوتی ہے اصل میں اللہ پاک نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ سب کی سب مباح ہیں۔ آگے چیزوں کے نام لے کر وجوہات کی بنا پہ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، تو جب اللہ نے حرام کیا تو وہ حرام ہو گئی، باقی ساری اپنے اصل پر حلال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ اللہ نے حرام کیا کیا ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا حرام کیا اللہ نے؟ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے بے شک حرام کر دیا میرے رب نے بے حیائیوں کو۔ اب آئے نا سیدھی راہ کی طرف اور سمجھے اللہ نے کس کو حرام کیا تو اسے حرام سمجھ کے رک جائیے۔ لیکن اس پہ رکنے والے ہمیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ما ظہر منہا، جو ظاہر ہیں ان سے، یعنی ظاہری طور پہ بے حیائی کو بھی حرام کیا، وما باطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں ان کو بھی حرام کیا، والاسم، اور گناہ کو رب نے حرام کیا، والبغی، اور سرکشی کو رب نے حرام کیا، بغیر الحق، جو نہ حق، وان تشرکوا باللہ، اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ بھی حرام ہے۔ ما لم ینزل بہ، جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے سلطانہ، کوئی سند، ما لم ینزل، یہ جو ینزل کا صیغہ ہے نا، یہ نہیں اتاری، اس نے اس کا معنی آتا ہے، اس کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس لیے لفظ اللہ یہاں پہ لکھا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں اللہ کا لفظ تو نہیں لکھا تو ترجمہ کیوں کیا ہے؟ ما لم ینزل، جس کے لیے نہیں اتاری اس نے، اور اس کون ہے؟ اللہ، لہذا وضاحت کے لیے ہم نے یہاں پہ اللہ لکھ دیا۔ سلطانہ، کوئی سند یا دلیل، وان تقولوا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، ایسی بات جو تمہیں معلوم نہیں۔ اور یہ باتیں کتنی ایسی جو بے شمار لوگ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ اس آیت میں ساری حرام چیزوں کی لسٹ آ گئی۔ دوبارہ سنیے، اللہ نے کون سی چیزیں حرام قرار دی؟ سب سے پہلے ہر بے حیائی کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ دوسرے، ہر گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تیسرے، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنا یہ حرام ہے۔ چوتھے، ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا شرک یہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ پانچویں چیز، یہ چار چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی۔ اور خاص طور پہ جو بے حیائی ہے اس میں ظاہر اور باطن کا ذکر کیا گیا۔
باقی چیزیں تو اپنے نام کے ساتھ ہیں. بے حیائی ظاہر اور باطن دونوں طرح کی حرام قرار دی گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں. ہماری غیرتوں کے بڑے بڑے معیار ہیں نا، ہر بندے کا ایک اپنا غیرت کا معیار ہے. ایک باپ اٹھتا ہے اور اپنی بیٹی کو قتل کر کے کہتا ہے میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا. ایک بھائی اٹھتا ہے اور اپنی جوان بہن کو کسی خرابی اور برائی پہ قتل کر کے کہتا ہے میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، اور اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتا ہے. قرآن و حدیث کے مطابق نہ وہ غیرت کا کام اس نے کیا اور نہ وہ غیرت مند ہے، بلکہ اس کا الٹ کہا جائے گا. ایسا شخص دیوس ہے، وہ غیرت مند نہیں، وہ بے غیرت ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. وہ غیرت مند ہے. غیرت مند اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. مارنے جلانے کا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں. وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بندہ جس کی قتل سزا نہیں بنتی اس کو قتل کر کے کہتا ہے میں غیرت مند ہوں. وہ کیسے غیرت مند ہے؟ جس وقت اس کی غیرت کی ضرورت تھی وہ پتہ ہے کون سا وقت تھا؟ وہ وقت تھا جب اس کی بہن یا بیٹی بالغ ہوئی تھی. ہر وقت وہ اس کی نظر میں رہتی، یہ اس کی غیرت کا ثبوت تھا. وہ گھر سے کیسے نکل رہی ہیں، باپ اور بھائی کی نظر اس پہ رہتی، یہ اس کی غیرت کا تقاضا تھا. وہ گھر سے نکل کے کہاں جا رہی ہے وہ اس کو نظر میں رکھتا، یہ اس کی غیرت کا تقاضا تھا. وہ گھر میں اکیلے میں لوگوں کے ساتھ کس انداز سے زندگی گزار رہی ہے، باپ اور بھائی کی غیرت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنی نظر میں رکھتے. اس وقت انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور جب اس نے حد درجے کی بے حیائی کر لی یا وہ گھر سے بھاگ گئی، جا کے کورٹ میرج کر لی، نکاح کر لیا، حرام کاری کر لی، زنا کر لیا، کسی غیر لڑکے سے تعلقات بڑھا لیے، اب بھائی کی غیرت جاگی، اب باپ کی غیرت جاگی. بے غیرتی تو آپ کے گھر میں ہوئی اور آپ کی وجہ سے ہوئی. جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اب آپ اپنے آپ کو غیرت مند نہیں کہہ سکتے. آپ ڈکلیئر کریں کہ میں غیرت مند نہیں ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام غیرت مند ہے، اللہ غیرت مند ہے، اللہ کے رسول غیرت مند ہے. اور وہ کیسے غیرت مند ہے کہ انہوں نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی پرورش کا طریقہ سکھا دیا. بیٹے کے پیدا ہوتے ہی اور بالغ ہونے سے پہلے ہی ماں باپ کو طریقے بتا دیے کہ تمہارے بچے بالغ ہونے کے قریب جا رہے ہیں. کتنا غیرت مند ہے اسلام. 10 سال کی بیٹی ہو جائے اور بیٹا ہو جائے، اسلام کہتا ہے کہ آپ باپ کے ساتھ بیٹا نہ سوئے، ماں کے ساتھ بیٹی نہ سوئے. کتنا غیرت مند ہے. 10 سال کے بچے کو سگی ماں باپ کے ساتھ بستر پہ سونے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اسے غیرت کہتے ہیں. تو غیرت کا تقاضا قرآن میں ہے، غیرت کا تقاضا حدیث میں ہے، غیرت کا تقاضا رسول اللہ کی زبان پر. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں بے حیائیوں کا کیوں ذکر کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ چونکہ بڑا غیور، بہت بڑا غیرت مند ہے، اس لیے اللہ نے ظاہری بے حیائی کو بھی حرام کر دیا اور باطنی بے حیائی کو بھی حرام کر دیا. باطنی بے حیائی کون سی ہے؟ آپ کے اندر کی برائی، آپ کے اکیلے میں جو آپ سے برائیاں اور بے حیائیاں ہوتی ہیں اور حرام کاری ہوتی ہے، وہ آپ کے باطن کی برائی ہے. اور اس کو بھی حرام کیوں قرار دیا؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ، اس وقت بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. لہذا آپ کو اس وقت بھی حرام کاری بے حیائی سے اجتناب کر کے حیا کا، ادب کا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا کام کرنا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہی بات جو ہمارے مرد اس وقت کرتے ہیں جب برائی حد سے بڑھ جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی دھار سے اس کی جان نکال دوں. یہ بھی مرد ہونے کی وجہ سے اپنی غیرت بتا رہے ہیں نا حضور کے صحابی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو کہ یہ اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے کر دے گا، حالانکہ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے، وہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے. اور غیرت کیا ہے؟ غیرت یہ نہیں کہ پہلے بے حیائی کا موقع مہیا کرو اور اس کے بعد قتل کرنے چلو. غیرت یہ ہے کہ بے حیائی کا موقع ہی نہ آئے. غیرت یہ ہے کہ آپ کی تربیت اتنی پاکیزہ ہو، آپ کا ماحول اتنا پاکیزہ ہو کہ بے حیائی کی نوبت ہی نہ آئے. یہ سب سے بڑی غیرت. اور اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. یہ بات تو سمجھی ہوئی ہے نا، پیچھے جتنی امتیں آئیں وہ بھی اپنا اپنا وقت گزار کے چلی گئی. ہمارے باپ دادا بھی آئے، وہ اپنا وقت گزار کر آج ہیں سب کے باپ دادا چلے گئے نا، اور اب ہماری باری بھی ہے. ہمارا بھی ایک مقررہ وقت ہے، وہ بھی گزر جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے. اب طریقہ اور نظام اللہ پاک کا کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت، لا يستأخرون ساعة، تو وہ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک پل، ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اور یہ کس پہ صادق آتا ہے؟ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں جو موتیں واقع ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ایک بندہ کیسے فوت ہوتا ہے؟ وہ بستر پہ پڑا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، ہر بیماری برداشت کر کے پھر بستر پر کی اس کی جان نکل جاتی ہے. اس کا مقررہ وقت ایسے تھا. دوسرا بندہ گھر سے نکلا، گاڑی پہ بیٹھا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں جا کے فوت ہو گیا، اس کا مقررہ وقت ویسے تھا. تیسرا بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، ایک پیر دروازے میں اندر ہے، دوسرا پیر دروازے کے باہر، ایک دم سے چکر آتا ہے، نیچے گرتا ہے، آدھا گھر کے اندر آدھا گھر کے باہر جان نکل جاتی ہے. یہ اس کا مقررہ وقت. کوئی طاقت نہ اس کو پورا باہر نکال سکتی ہے، نہ پورا اندر کر سکتی ہے. یہ وقت مقررہ ہے اللہ کا. ایک شخص یہاں سے نیچے اترتا ہے، ایک پیر سیڑھی سے نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، یہی فرشتہ آ کے پکڑتا ہے اور یہی گر جاتا ہے. یہی اس کا وقت مقررہ ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ لا یستأخرون ساعۃ. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ابھی پیچھے ہی تھا، قدم نیچے نہیں اتارا تھا تو پہلے ہی فرشتہ اس کو روک لیتا. نہیں ہو سکتا یہ. اور لا یستقدمون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو گاڑی پہ سوار ہو رہا تھا وہ پورا جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاتا تو فرشتہ آتا. نہیں، اس کی جہاں اجل تھی وہ وہی آنی تھی. ایک بندہ گجرات میں رہ رہا ہے، بلا وجہ چھوٹی سی وجہ سے ایک دم سے پروگرام بناتا ہے کہ مجھے کراچی جانا ہے. سارے روکتے رہ جاتے ہیں، وہ ایک دم سے ٹکٹ کرواتا ہے، کراچی پہنچ جاتا ہے. جو ہی کراچی پہنچتا ہے فرشتہ جا کے اس کی جان نکال لیتا ہے. یہ اس کی اجل تھی. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اس کے نظام سے ہٹ کر آپ ایک پل بھی آگے پیچھے اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے. ایسا کیوں فرمایا گیا؟ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے، ہمیں فکر دلانے کے لیے کہ لوگوں اس بات پہ بھروسہ مت کرو کہ میں شادیاں کر لوں، میرے بچے بڑے ہو جائیں تو میں ایسی نماز شروع کروں گی کہ پھر کبھی چھوڑوں گی نہیں. میں پہلے حج کر کے آؤں، گناہ بخشوا کے آ کے نماز شروع کروں گی، یا کعبے جا کے نماز پڑھنا شروع کروں گی اور اس کے بعد کبھی نہیں چھوڑوں گی. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. آپ کے لیے نماز کا حکم نہ کعبے جا کے شروع کرنے کا ہے، نہ شادیاں کرنے کے بعد ہے،
اور نہ کسی اور شرط کے پورا ہونے کے بعد ہے۔ آپ کے اوپر نماز کا حکم اس دن سے ہے جس دن آپ کی عمر 10 سال ہوگی، اور اس سے زیادہ تاکید اس دن سے ہے جس دن آپ نے پہلا ناپاکی کا غسل کر لیا اور فارغ ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس دن سے آپ کے اوپر کامل نماز فرض۔ یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ میں نے کیوں اس لیے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی کہ ہماری لمٹ، ہماری حد، ہماری اجل کا عالم یہ ہے کہ اگر اجل آپ کی ایک پیر اوپر اور ایک نیچے کی کنڈیشن میں ہے، آپ دوسرا پیر نیچے اتار ہی نہیں سکتے۔ آپ کی اجل گھر کے دروازے کے ایک پیر اندر اور ایک باہر ہے، آپ دوسرا پیر باہر نکال ہی نہیں سکتے، تو پھر بھروسہ کس بات کا؟ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم اس کے بعد نماز شروع کریں گے تو نمازی بنیں گے؟ آپ سوچئے ذرا، غور کیجئے اور فیصلہ کیجئے، کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہمارا نفس اور شیطان ہمیں دے رہا ہے۔ جب ہمارے پاس مدت، اجل، لمٹ ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم تب کریں گے یا تب کریں گے؟ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کوئی فکر بھی پیدا ہو رہی ہے؟ یہ کیوں فرمایا اللہ پاک نے؟ ہر وقت اپنے عمل کی فکر رکھیے، ہر وقت اپنے اچھے عمل کی فکر کیجئے اور برے عمل سے توبہ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیے، اس کی بالکل تاخیر مت کیجئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے، اور یہ مت امید لگا کے بیٹھیے کہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرے پاس بڑا وقت ہوگا، میں اس وقت عبادت کر لوں گی۔ دوسری بات، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانیے۔ بہترین عبادت صحت کے زمانے میں شروع کیجئے۔ اگر آپ کی بیماری آ گئی پھر پچھتاوے کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جب لوگوں کو زمین پہ سجدہ دیتے دیکھیں گے، آپ حسرت کریں گے کاش میں بھی زمین پہ سجدہ دے سکتی، مگر آپ کا بڑھاپا اب آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غنیمت جانیے اس وقت کو جب آپ صحت مند ہیں، جب آپ جوان ہیں، جب آپ تندرست ہیں، اب آپ بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اور تیسری بات، اپنی محتاجی سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت جانیے۔ مال اور غریبی یہ دونوں ہمارے بس میں نہیں ہیں، یہ دونوں اللہ کی دین ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں غریب ترین آدمی کو کروڑ پتی ارب پتی بنا دے، اور چاہے تو ایک پل میں ارب پتی کو دوسروں کے دروازے کا محتاج بنا دے، تو پیسے کو ترسنے لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریبی آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیے، اور اس مال میں سے دل کھول کر اپنے رب کی راہ میں خرچ کر لیجئے، دل کھول کے اپنے رب کی اطاعت میں خرچ کیجئے، اور اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنا لیجئے۔ یہ مت کہیے کہ پہلے میں شادیاں کر لوں، پہلے میں بچوں کے فرض ادا کر لوں، پہلے میرے بچے انجینئر بن جائیں، وہ ڈاکٹر بن جائیں، میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، جو مال بچے گا پھر میں اس میں دیکھوں گی کہ میں درس کو دے دوں، میں مسجد کو دے دوں، میں فلاں کر لوں، میں جب مرنے لگوں گی تو اپنی انگوٹھی اتار کے مسجد کو بھیج دوں گی۔ آپ کو کیا پتہ مرنے کے وقت تک آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی بھی کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آج رات میں ہمارے گھر میں چور آ جائیں، کانوں سے بالیاں کھینچ کے لے جائیں، گلے سے نیکلس کھینچ کے لے جائیں، آپ کی انگلی کاٹ کے انگوٹھی بھی لے جائیں، کیا دیں گے اللہ کو؟ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہاں، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ ہر وقت اپنی موت کے ساتھ جڑے رہیں، ہر وقت اس کی فکر رکھیں، اور یہ آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے اگلا لمحہ آنے سے پہلے تو میرے پاس کوئی امید اور گارنٹی نہیں، لہذا مجھے جتنا جلدی نیک عمل ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے۔ کتنی باتیں سنی آپ نے؟ کتنی؟ مجھے لگتا ہے سب نے 3 نہیں سنی، کسی نے 2 سنی ہے یا کسی نے 1 سنی ہے۔
کس کس نے تین سنی ہے جی؟ اب چوتھی بات، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانیے۔ فراغت میں کیا ہو سکتا ہے؟ فراغت میں آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ چلو میں ابھی بعد میں یہ کر لوں گی، بعد میں یہ کر لوں گی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بعد میں دروازہ کھلے گا اور آپ کے گھر میں 10 مہمان آ جائیں، آپ کی فرض نماز بھی رہ جاتی ہے۔ آپ کو اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جائے، آپ فرض نماز سے بھی جاتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو فرصت کا وقت ملا اس کو غنیمت جان کے فوراً سے جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجیے۔ یہ غنیمت جاننے کا طریقہ ہے۔ میں نے کتنی باتیں بولی تھی؟ نہیں، کتنی باتیں سنانی تھی؟ 5۔ تو 5ویں بات جو رہ گئی ہے وہی ساری باتوں کا حاصل ہے کہ اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ میں نے ابھی نقشہ آپ کے سامنے رکھا کہ موت کے لیے وقت معین تو ہے مگر ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہماری اپروچ سے، ہماری رینج سے باہر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو ہمارا وقت مقررہ ہے وہ کب ہے۔ وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، جسٹ میری بات کرنے کے دوران بھی آ سکتا ہے، وہ محفل ختم ہونے کے بعد بھی آ سکتا ہے، وہ گھر جانے سے پہلے اور گھر جانے کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ تو جب اتنا دھڑکا لگا ہوا ہو تو کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ وہ کیفیت تو کبھی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی ان باتوں کو پلے باندھ دیجئے۔ دن میں ایک بار اگر ہم یاد کر لیا کریں نا ان 5 باتوں کو، سچی بات ہے کہ 15 دن کے اندر ہمارے حالات بدل جائیں، اور ان حالات کو بدلنا ہی ہمارا مقصود اور ہمارا مشن ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرے تم پر، آیاتی، میری آیات، فمن اتقا، تو رسولوں سے میری آیتیں سننے کے بعد جو متقی ہو گیا، وَأَصْلَحَ، اور سنور گیا، تو کیا انعام ہے، کیا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کی طرف سے کیا پذیرائی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہے گا اور دنیا اور آخرت کا کوئی غم انہیں نہیں رہے گا۔ اللہ دونوں جہانوں میں انہیں مطمئن فرما دے گا۔ اور اس کے اگینسٹ والذین کذبوا، جن لوگوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ کون ہوں گے؟ یہ دوزخی لوگ ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں، اور کوئی سال 2 سال 10 سال کی بات نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ 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 اس آگ میں رہنے کے لیے ہوں گے۔ فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے باندھا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ظالم ہونے کا اندازہ کرنا چاہو تو دیکھو جس نے اپنے بڑے بھائی یا بڑی بہن کا انکار کیا اور اس کے اوپر تہمت لگائی، وہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ نہیں؟ اس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا، اور اس سے آگے کسی نے ماں باپ کے اوپر تہمت لگا دی اور ان کو جھٹلا دیا، وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور اس سے آگے جس نے استاد یا مرشد کے اوپر تہمت لگائی اور ان کو جھٹلایا، وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور اس کے آگے کسی غوث قلندر یا کسی صحابی پر جھوٹ باندھا، وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ جب تمہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو سوچو پھر وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ پہ ہی جھوٹ باندھ دے، جو ڈائریکٹ اللہ پہ تہمت لگا دے، جو ڈائریکٹ اللہ کا انکار کر دے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ یا پھر اس کی بھیجی ہوئی آیات کو جھٹلا دے، تو یہ کون ہے؟
جنہوں نے اس حد تک ظلم کیا ان کا حشر کیا ہے؟ اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں جنہیں پہنچے گا نصیبہم، ان کے نصیب کا حصہ۔ اور ان کے نصیب کا حصہ کیا ہے؟ وہ کہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ یقیناً ان کے نصیب کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر پیچھے بھی ہو چکا کہ موت کے وقت انہیں پتہ چلے گا، قبر میں جا کے پتہ چلے گا، حشر میں معلوم ہوگا، حتیٰ اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے جہاں لکھا ہو اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی روح قبض کرنے، قالو، تو وہ روح قبض کرتے وقت جس کی روح قبض کرتے ہیں وہ اس کو جھڑکتے ہیں اپنے انداز میں، سخت قسم کی ڈانٹ پلا کر، تنزیہ اور غضبناک ہو کر یہ کہتے ہیں اینا، کہاں ہیں، ما کنتم، جن کو تم تھے، تدعون، پوجتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اب ہمیں تو اللہ نے بھیجا تمہاری جان نکالنے، تو جو ہمارے خلاف تمہارے جھوٹے معبود تھے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اب ان کو بلاؤ کہ تمہاری موت سے تمہیں بچا لیں، تو آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آگے سے وہ بندہ جو مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میری جان ہی نکلنی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، وہ جن کو ہم پوجتے تھے، جن کو ہم خدا کے سوا خدا مانتے تھے، وہ سارے گم ہو گئے۔ وشاہدو، اور وہ گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے ہی خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ واقعی ہم کافر تھے، ہم ظالم تھے، ہم نے اللہ کی نافرمانی میں انتہا کر دی۔ قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا کہ تم جاؤ، فی ان جماعتوں میں، قد خلت، جو گئیں، من قبلکم، تم سے قبل، من الجن، جنوں کی، والانس، اور انسانوں کی، فی النار، کہاں گئیں؟ آگ میں گئیں، یعنی دوزخ ان کا مقدر بنا۔ تو اب تم نے بھی وہی کام کیا جو تمہارے پچھلے کرتے تھے، تو وہ دوزخ میں گئے، تو اب تمہارا حال بھی یہ ہے کہ تم بھی اب دوزخ میں جاؤ۔ یہ انجام بتایا جا رہا ہے قرآن کریم میں ان لوگوں کا جو دنیا میں کسی ہدایت کی طرف نہیں آتے، اللہ کو اللہ نہیں مانتے، رسول کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو قرآن نہیں مانتے، ان کا انجام اللہ کریم نے کتاب ہدا میں بتا دیا۔ کلما دخلت، جب بھی داخل ہوئی، امتن، کوئی جماعت، لعنت اختہا، تو لعنت بھیجتی ہے دوسری پر۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ منظر ہے کہ دنیا میں ہم جب ایک دوسرے سے ہدایت وصول نہیں کرتے اور باطل فرقے، بد مذہب فرقے اسلام کی طرف نہیں آتے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر اپنی دوستیوں اور اپنی یاریوں کے پیچھے برائی کی طرف قائم رہتے ہیں، تو قیامت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میں پہلے بھی مثال پیش کر چکی ہوں کہ جب برائی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو ایک گینگ بنتا ہے، اور اس وقت سب کا بڑا آپس میں اتفاق ہوتا ہے، جتنا حرام کماتے ہیں وہ سارے بانٹتے ہیں، اتفاق سے جا کے بانٹ کے کھاتے ہیں، مگر جب ایک پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے سب کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اب اسے پتہ ہے کہ جب میرا چھٹکارا نہیں تو باقی کیوں بچے؟ بالکل قیامت میں بعین ہی یہ منظر ہوگا، جس وقت اللہ فرمائے گا غضبناک ہو کر کہ تم نے دنیا میں میرے رسولوں کی نہیں مانی، میرے بندوں کی نہیں مانی، میرے قرآن کی نہیں مانی، اب یہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب بلاؤ ان سب کو تمہیں آ کے یہاں سے بچائیں۔ تو ہر جماعت پتہ کیا کہے گی کہ یا اللہ ہمارا قصور نہیں تھا، ہمیں تو فلاں نے لگایا تھا، ہمیں فلاں نے لگایا تھا، اب کوئی فلاں بچ نہیں سکے گا، باری باری سب دوزخ میں جائیں۔ بچنے کا، سمجھنے کا، ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کا یہ وقت ہے۔ اس وقت ہم یہ سب کر سکتے ہیں، پہاڑوں سے بڑے اگر ہمارے جرم اور گناہ ہیں، ایک سچی توبہ سے سب ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن وہاں
وہاں جانے کے بعد ایک ذرے کے برابر گناہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ حتیٰ اذا ادارکوا، یہاں تک کہ جب جا پڑیں گی کون؟ ساری جماعتیں، فیہا دوزخ میں، جمیعہ سب کی سب، قالت اخراہم لأولاہم، اس وقت جو آخری جماعت ہوگی وہ پہلی جماعتوں کے متعلق کہے گی ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی اضلونا، یہ جو ہم سے پہلے دوزخ میں آئے ہیں نا، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ فآتِہم، تو اے اللہ تو انہیں دے عذاباً ضعفاً، دگنا عذاب ہم سے، کس کا؟ من النار، آگ کا۔ قال، اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تمہیں علم نہیں، تم جانتے نہیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب جو پہلے والے جن پہ الزام لگے گا وہ کہیں گے پچھلوں سے فما کان لکم، تو نہیں ہے تمہیں، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، یعنی اب آپس میں ایک دوسرے کو تانے دے کر لڑائی شروع ہو جائے گی دوزخ میں بھی، یعنی وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری شکایت لگا کہ تمہیں کون سی فضیلت مل گئی۔ اللہ کا جواب تو آ گیا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لہٰذا اب تم بھی وہی عذاب بھگتو، فذوقوا العذاب، تو تم چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کماتے تھے، یعنی ایٹ لیسٹ کیا فیصلہ ہوا کہ جو جس نے کمایا ہوگا اس کا عذاب وہ بھگت لے، کوئی کسی پہ الزام لگا کے بری ذمہ نہیں ہو سکے گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لہم، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں، حتی یلج الجمل، جب تک کہ داخل نہ ہو اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، سمی ناکا، الخیاط سوئی، وکذالک، اور یوں ہی، نجزی المجرمین، ہم بدلہ دیتے ہیں کن کو؟ مجرموں کو۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیوں نہیں کھولے جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اعمال اور ان کی روحیں یہ دونوں خبیث ہیں۔ جب کسی بھی بندے کی روح نکالی جاتی ہے وہ فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور جب کوئی مومن کی روح ہوتی ہے تو فرشتے آسمان کے دروازے کھول کے کہتے ہیں کہ مرحبا اے پاک روح، تیرا آنا مبارک ہو، اور تیرے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اور جس وقت کوئی خبیث، ناپاک، کافر، مشرک اور بد مذہب کی روح جاتی ہے تو فرشتے جا کے دروازہ آسمان کا بجاتے ہیں، مگر جو داروغہ فرشتے ہوتے ہیں وہ دروازہ نہیں کھولتے، کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، اس روح کو واپس لے جاؤ اور ساتوں زمینوں کے نیچے اسفل السافلین کے اندر جا کے اس کو پھینک دو۔ نہ ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں نہ ان کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ جن کو رسول اللہ کی غلامی نصیب ہوئی، آپ کا امتی ہونے کا اور آپ کی فرما برداری کا شرف نصیب ہوا، اللہ پاک اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان مسلمانوں کی روح کو اوپر ہی اوپر درجات کی بلندی عطا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا انسان نیک ہوتا ہے اتنے اعلیٰ انداز میں فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ایک انسان متقی ہے، اللہ کا دوست ہے، پرہیزگار ہے، تو ایسا شاندار جلوس تیار ہوتا ہے کہ جو مین مرکزی فرشتے آگے روح کے لیے آتے ہیں روح نکالنے، ان کے پیچھے 500 فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ ذرا جنت کے باغ میں جاؤ،
سبحان اللہ؟ جنت کے باغ میں جاؤ اور وہاں مختلف خوشبو والے پھولوں کی ڈالیاں توڑو، قربان جائیں، یہ ایک مصطفیٰ کے ادنا امتی کا مقام ہے، جو فرما بردار ہے، جو نیکوکار ہے، تو اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مختلف خوشبودار پودوں سے مختلف پھولوں کی ڈالیاں توڑو، اور ڈالی کا حسن پھول سے زیادہ ہوتا ہے نا؟ یہ آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اسپیشلی کسی کو جب پیش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے یوں پکڑ کے مروڑ کے پھول نہیں دیتے، بلکہ تھوڑی سی ڈالی پیچھے سے رکھ کے توڑتے ہیں، اور وہ لہراتا ہوا جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے۔ اور اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سے بڑا حسن کو پسند کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ڈالیاں توڑو، اور ڈالیاں توڑ کے لہراتی ہوئی ساری خوشبو کو جمع کر کے ان فرشتوں کے پیچھے جاؤ، اور وہ جو میرے متقی بندے کی روح نکلنے لگی ہے، یہ ساری خوشبوئیں اس کے ارد گرد جا کے رکھ دو۔ آتے ہیں اور آ کے وہ ڈالیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، تو ان جنت کی خوشبوؤں سے خوش ہو جا، تجھے رب کی طرف جانا ہے، اور ایسے ہی خوشبوؤں کے ساتھ تیرا استقبال آسمان اول پر بھی ہونے والا ہے۔ لہذا اس مومن بندے کی روح اس خوشی سے جسم سے نکلتی ہے اور فرشتوں کے جلوں میں سفر کرتی ہوئی آسمان پہ جاتی ہے۔ دعا کریں کہ جب نزع کا، موت کا آخری وقت آئے تو ایمان کے ساتھ اور آقا کے غلاموں کی فہرست میں رہتے ہوئے۔ اور فرمایا کہ لہم من جہنم، ان کے لیے تو جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے؟ ان کا بچھونا، آگ کا بستر، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر بھی جو اوپر اوڑھنا ہوگا وہ بھی دوزخ کی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب دوسری طرف دوسری خوش نصیب قوم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان والے لوگ ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لا نکلف نفسا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا اور اس عقیدے پہ عمل کرنا، مضبوط ہو جانا، یہ ہر ایمان کے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جس وقت معمولی تکلیف آنے پہ ہم کہتے ہیں نا ہائے میں مر گئی، ہائے میرا کچھ نہیں رہا، ہائے میں بچ نہیں سکتی، یہ بالکل اس آیت کے خلاف ہے جو اللہ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ نے فرمایا کسی بھی جان کو ہم اس کی برداشت اور اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ دیتے ہی نہیں۔ ایک بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نا، اللہ نے اسے کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ اللہ نے اس کو یہ تکلیف دینے سے پہلے اتنی کیپیسٹی عطا کر رکھی ہے، یا وہ بچ جاتا ہے یا وہ آگے سدھار جاتا ہے۔ اگر آگے سدھارا تو اسی کے بدلے میں اللہ نے اس کو درجات کی بلندی عطا کی اور اس نے اس پہ صبر کیا، اور اگر وہ بچ گیا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا حیران ہوگی کہ یہ تو بچ سکتا ہی نہیں تھا، وہ بچ گیا۔ تو تب جا کے ہمیں اندازہ ہوا کہ جو کوئی انسان برداشت کر سکتا تھا اللہ نے اسی میں اس کو رکھا، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ٹھوکر لگنے پہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، دنیا دیکھتی ہے کہ مری تو کوئی نہیں، آج بھی نہیں مری، کل بھی نہیں مری، سال بعد بھی نہیں مری۔ تو یہ بے صبری کے جملوں سے ہمیں اجتناب کر کے اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے
ہمیں ایسے موقع پہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینہ، بغض، حسد، بوجھ۔ یہ کس کی شان ہے؟ کن کے سینوں سے رب نکالے گا؟ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ ایمان والوں کے سینوں کو نور علی نور کر کے انتہائی وسیع کر دیتا ہے۔ جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے بندہ ان باتوں سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ انہیں جو جنت دی جائے گی اس جنت میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالو، اور وہاں وہ کیا کہیں گے ایمان والے جن کو یہ مرتبہ ملے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی۔ یعنی اس وقت جنت کی وہ نعمتیں دیکھ کر ایمان والے وہاں بھی الحمدللہ کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اگر جہنم اور دوزخ والوں کی طرح ہمیں اللہ اس راستے کی ہدایت نہ دیتا تو آج ہم بھی دوزخ میں جل رہے ہوتے۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر جس رب نے ہمیں اس نیک راستے کی ہدایت دی اور اس پہ ہم چلے، آج اللہ نے ہمیں نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، ہم خود تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے، ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا، البتہ بے شک آئے ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، ونودو، اور ندا دی گئی یا ندا ہوگی، ان تلکم الجنت، کہ یہی ہے وہ جنت، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث کیا گیا، بما کنتم تعملون، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہاں جنت والے یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا کروڑ شکر جس نے ہمیں اس جنت کے راستے پہ چلایا، ہمیں ہدایت دی، تو ادھر سے اللہ کے فرشتے ندا کریں گے۔ کیا ندا کریں گے؟ کہ آپ خوش ہو جاؤ، آپ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے جنت میں نہیں بھیجا گیا، تمہیں صرف سیر کے لیے نہیں لایا، بلکہ تم ہی اس جنت کے وارث ہو اور ہمیشہ آپ اسی جنت میں رہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔